مگر بات سچی کر گیا. اس نے صحیح بتایا کہ یہ آیت شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہے. چنانچہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا یہ سنت ہے. رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی کا پڑھنا سنت ہے. اپنے بچوں کے لیے اس سورت کو پڑھنا ان کے لیے حفاظت کا حصار بن جاتا ہے. اب اس آیت کے 9 حصے بنتے ہیں. آیت تو یہ ایک ہے، حصے 9 بنتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پہلا ٹکڑا ہوا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ دوسرا. الحمدللہ. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تیسرا ٹکڑا ہوا. چوتھا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اور پانچواں ٹکڑا جو ٹکا ہے پوری رنگ کا یا نیکلس کا، وہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ تعالیٰ کے علم کا، علم الہی کا تذکرہ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے اور گزرے ہوئے ہر بات کو جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ چھٹا ہو گیا. ساتواں وسع کرسیہ السماوات والارض. پھر آٹھواں ولا یؤودہ حفظہما. اور نواں بنتا ہے وہو العلی العظیم.
اب اگر غور کریں تو پانچواں جو ہے ٹکا وہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس سے اوپر چوتھا ہے اور اس کے نیچے چھٹا ہے. تو چوتھے کے اندر مضمون ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی الا باذنہ، اللہ کے اذن کے سوا کوئی اس کی شفاعت نہیں کر سکتا. اور چھٹے میں ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں الا باذنہ اور الا بما شاء ایک جیسا مضمون آ گیا. پھر تیسرے میں آئے تو اس میں فی السماوات وما فی الارض کا مضمون آتا ہے. اور اگر ساتویں ٹکڑے کو دیکھیں تو اس میں ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، ادھر بھی السماوات والارض، ادھر بھی السماوات والارض. پھر اگر دوسرے ٹکڑے کو دیکھیں تو ہے لا تأخذہ، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اور یہ آٹھواں اگر ٹکڑا دیکھیں تو اس میں ولا یعودہ حفظہما، تو لا تأخذہ اور لا یعودہ ایک جیسا مضمون ہے. پھر اگر پہلے ٹکڑے کو دیکھیں تو اس میں لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا تذکرہ ہے. اور آخری ٹکڑے کو دیکھیں تو وہو العلی العظیم، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا تذکرہ ہے. تو دیکھیں ایک درمیان کے اندر اصل پیغام تھا اور باقی جو ہے وہ رنگ کی طرح پوری آیت جو ہے وہ خوبصورتی کے اندر بنی ہوئی ہے. یعنی جیسے جیولری بنتی ہے نا تو خوبصورت لگتی ہے، قرآن مجید کی آیات بھی اسی طرح جیولری کی مانند ہیں جو دیکھنے والے کو، پڑھنے والے کو لطف دیتی ہیں. اور ان کے حقائق جس بندے پر کھلتے ہیں وہ حیران رہ جاتا ہے، اس کے دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ واقعی اللہ ہی کا کلام ہے. چنانچہ عرب لوگ تو عربی زبان کے ماہر تھے، مادری زبان تھی ان کی، ان کے اگر بس میں ہوتا تو وہ قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی صورت بنا دیتے. جو اپنے بیٹوں کو، جوان بیٹوں کو جان سے قربان کرنے کے لیے تیار تھے، مسلمانوں کے سامنے لڑنے کے لیے لے آتے تھے، ان کے لیے ایک آیت کا یا ایک صورت کا بنانا کون سا مشکل کام ہے. انہوں نے بہت کوششیں کی لیکن ان سے کوئی صورت نہ بن سکی. چنانچہ جب صورت اتری الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو انہوں نے بھی کوشش کر کے ایک کلام بنانے کی کوشش کی، الفیل مملفیل، الفیل وملفیل وما ادراک ملفیل، القاریہ وما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، لیکن مضمون آگے چلا ہی نہیں. اس تلاش میں تھے کہ کوئی موقع ملے اور ہم اس کے مقابلے کا کلام پیش کریں اور بتائیں کہ یہ انسان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اتنے میں سورہ کوثر اتر آئی. اب سورہ کوثر کی 3 آیتیں ہیں. انا اعطیناک الکوثر ایک آیت، فصلی لربک وانحر، اور تیسرا ان شانئک هو الابتر. تو ایک آدمی نے سوچا کہ یہ 3 شعر کے ٹکڑے تو آ گئے، اگر چوتھا ہم ساتھ شامل کر دیں تو کلام پورا ہو جائے گا اور ہم کہہ دیں گے کہ دیکھو جی ہم نے بھی تمہاری طرح کا کلام بنا لیا. چنانچہ ایک عرب شاعر تھا، وہ جنگل غار میں رہتا تھا، ہر وقت اپنے خیالوں میں لگا رہتا تھا. یہ شاعر اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تنہائی پسند ہوتے ہیں. تو وہ اس آیت کو لے کر اس کے پاس گیا اور اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس کا کلام ہے، یہ قرآن کا ٹکڑا ہے، قرآن کی مضمون ہے. اس نے ویسے جا کر کہا کہ جی میں نے 3 ٹکڑے تو بنا لیے ہیں اور چوتھا ٹکڑا مجھ سے نہیں بن رہا، آپ مجھے بنا کر دیں. اس نے کہا اچھا اتنے دنوں بعد آ کے لے جانا. چنانچہ جب اتنے دن بعد یہ لینے گیا تو اس نے اس کو کلام پورا کر کے کیا دیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور چوتھا ٹکڑا اس نے ساتھ جوڑا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیلنج کیا کہ اگر تم اس جیسی 10 صورتیں بنا سکتے ہو تو بنا کے دکھاؤ، مگر کوئی نہیں بنا سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا 1 صورت بنا کر دکھاؤ۔ آج تک 1400 سال گزرے، کوئی ایک صورت بھی قرآن مجید جیسی نہیں بنا سکا اور نہ آئندہ کوئی بنا سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں اور جنوں، تم سب اگر اکٹھے ہو جاؤ تو بھی تم نہیں بنا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ تم بھی یہ کلام نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق کا کلام ہے ہی نہیں۔ سورہ بقرہ پورے قرآن مجید کا مکھن ہے، پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے، لب لباب ہے۔ اب اس سورۃ بقرہ میں 9 مضامین ہیں۔ پہلا مضمون 1 آیت سے لے کے 20 نمبر آیت تک ہے۔ یہ مضمون ہے فیتھ ورسز ان بلیف کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ پھر دوسرا مضمون ہے آیت نمبر 21 سے لے کے 39 تک۔ یہ ہے Allah's creation and knowledge، اللہ کی تخلیق اور اس کا علم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ پھر علم کے بارے میں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ پھر تیسرا اس کا مضمون ہے ڈیلیورنس آف لا ٹو بنی اسرائیل، یعنی اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو احکام دیے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر آگے چوتھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اس کے بعد 5واں ٹکڑا جو ہے نا مضمون، وہ پوری سورت کا لب لباب ہے۔ اور اس میں کیا مضمون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے محبوب جو آپ چاہتے تھے ہم نے آپ کی چاہت کے مطابق قبلے کو بدل دیا۔ آج کے بعد بیت المقدس قبلہ نہیں بلکہ کعبہ جو ہے پوری دنیا کا قبلہ وہی ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اب تک جتنے ادیان تھے ان سب کا قبلہ ایک جگہ تھا، اب اس قبلے کو بدل کے دوسری جگہ قبلہ بنا دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ایسا دین عطا کر دیا جس نے پہلے تمام ادیان کے احکام کو منسوخ کر دیا، اور اب قیامت تک کے لیے یہی دین چلے گا۔ پھر اس کے بعد 6ٹھی آیت ہے، وہ 5ویں کے ساتھ ملتی ہے کہ 6ٹھی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آزمایا جائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ یہ 153 سے لے کے 177 تک 177 تک آیات ہیں۔ اوپر تھا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اور یہاں ہے مسلمانوں کو آزمایا جائے گا۔ پھر 7واں ہے ڈیلیورنس آف لا ٹو مسلم، اللہ نے مسلمانوں کو احکام بتائے، کتب علیکم القصاص فی القتلى، یہ مسلمانوں کو احکام دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے 178 سے لے کے 253 تک۔ پھر اس کے بعد 8ویں آیت ہے جس میں اللہ کی تخلیق اور اللہ کے علم کے بارے میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس میں اللہ کی تخلیق کا بھی تذکرہ ہے، اللہ کے علم کا بھی۔ یہ 254 سے لے کے 284 تک ہے۔ پھر اس کے بعد آخری 2 آیات جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور بے ایمانوں کا تذکرہ کیا ہے، فیتھ ورسز ان بلیف۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو اگر اس پر غور کریں تو یہ راز کھلتا ہے کہ واقعی سورہ بقرہ بھی ایک نیکلس، ایک رنگ کی مانند ہے جس کے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت تیار کیا ہے کہ دل اشش کر اٹھتا ہے۔ یہ تو تھا کل کا سبق جو ہم نے دہرایا۔ اب آج کے بارے میں ہم سورہ الرحمن کی ابتدا کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس میں سب سے پہلے ہے الرحمن. یہ الرحمن اللہ کا صفاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ عبید الرحمن. اللہ کے نام کو پکارو یا رحمان کے نام کو پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو، یہ سب اللہ کے اسماء ہیں، حسنہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ کا نام جو ہے وہ اس میں ذات ہے، اور جو سب سے زیادہ اس کے قریب ہے نا وہ الرحمن کا لفظ ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے بعض لوگوں کی جو خاص صفت ہوتی ہے نا وہ ان کے نام کے ساتھ مشہور ہو جاتی ہے. جیسے ابو بکر صدیق، عمر فاروق. تو یہ فاروق جو ہے یہ صفاتی نام ہے، مگر یہ فاروق والی نسبت ان کے اندر اتنی گہری تھی کہ یہ نام کا حصہ بن گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام میں الرحمن کا لفظ اتنا گہرا تعلق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد دوسرا نام الرحمن بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی رحمتیں ہیں مخلوق کے اوپر. ایک ہے رحمت سابقہ اور ایک ہے رحمت لاحقہ. سابقہ کہتی ہے اگلی رحمت اور لاحقہ ہوتی ہے پچھلی رحمت. کیا مطلب؟ اللہ نے مخلوق کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سابقہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے رزق عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لاحقہ ہے. اس کے ساتھ تو دو طرح کی رحمتیں ہیں. اس لیے اللہ کے رحمت کے دو نام ہیں، ایک ہے الرحمن اور دوسرے الرحیم. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا یہ اس کی صفت رحمان ہے، اور مخلوق میں کوئی کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے یہ رحمان کا نام ایسا ہے کہ مخلوق کے اوپر یہ لگ ہی نہیں سکتا. کوئی بندہ رحمان نام نہیں رکھ سکتا. رحیم کی صفت ایسی ہے کہ یہ مخلوق میں بھی ہو سکتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کے ناموں میں رؤوف الرحیم کا نام آتا ہے، رحمان کا نام نہیں آتا، رحیم کا نام آتا ہے. تو رحمت کے دو نام ہوئے، ایک رحمان اور ایک رحیم. اس کو مزید سمجھنا ہو تو یوں سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے کسی بندے کے پاس مال بہت زیادہ ہو، اور دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کو خرچ کرنے کی عادت بھی بہت ہو، سخی بھی بہت ہو. تو مزہ ہے نا. اب ایک بندے کے پلے پیسہ ہی کچھ نہیں اور وہ بڑا سخی ہے، تو بھائی تمہاری سخاوت کس کام کی. اور ایک بندے کے پاس مال تو بہت ہے اور کنجوس مکھی چوس ہے، تو کیا فائدہ اس کی دولت کا جو خرچ ہی نہیں کرتا. مزہ یہ ہے کہ دولت ہو بھی بہت زیادہ اور خرچ کرنے کی عادت بھی بہت زیادہ ہو. اسی طرح رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو رحیم کا معنی اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت کی کوئی انتہا ہی نہیں، اور رحمان کا وہ مطلب کہ اللہ کی رحمت اپنے اور پرائے ہر ایک پہ خرچ ہو رہی ہے. دنیا میں لوگ اپنوں پہ تو خرچ کرتے ہیں، پرایوں پہ کوئی نہیں خرچ کرتا. اللہ کی شان دیکھو، اللہ اپنوں پہ بھی کرتے ہیں، پرایوں پہ بھی کرتے ہیں. اللہ وفاداروں پہ بھی کرتے ہیں، غداروں پہ بھی کرتے ہیں. آپ بتائیں کافروں کو دنیا میں اولاد کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ اللہ ہے جو یہ نعمتیں کافروں کو دنیا میں بھی دیتا ہے. حالانکہ وہ بدبخت دہریے ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، مگر اللہ ان کو بھی دنیا میں اپنی نعمتوں سے نواز دیتا ہے. تو جو اپنے پرائے ہر کسی کو دے وہ رحمان ہے، اور یہ صفت فقط اللہ کی ہے. تو رحیم کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی حد و حساب ہی نہیں، اور رحمان کا مطلب کہ اس کی رحمت اپنے پرائے ہر کسی کے اوپر خرچ ہو رہی ہے. اس لیے اللہ نے اس سورت کو الرحمن کے لفظ سے شروع کیا. اب اس سورت اور پچھلی سورت کے درمیان ربط بھی ہے. وہ کیا ہے کہ پچھلی سورت کا نام تھا القمر، اس میں شق قمر کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ہاتھوں اللہ نے چاند کو ٹکڑے کر کے دکھا دیا. یہ بڑا معجزہ تھا.
یہ اللہ کی ہیبت اور جلال کا مظہر تھا. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے. تو پچھلی صورت ہیبت کا تذکرہ کر رہی تھی اور یہ صورت اللہ کی رحمت کا تذکرہ کر رہی ہے. پھر ایک اور بات کہ سورہ قمر کے اندر اللہ نے کئی دفعہ ڈرایا ایمان والوں کو. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسے عذاب ہوگا اور کیسے جو ہے وہ ڈرانا ہوگا ہمارا. جیسے دھمکی دیتے ہیں نا کوئی، اللہ نے دھمکی دی کہ تم سیدھے ہو جاؤ ورنہ تمہاری طبیعتیں صاف کر دیں گے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیونکہ کئی دفعہ اللہ نے یہاں پر اپنے بندوں کو دھمکیاں مل جائے میں نے سمجھایا، تو سورہ الرحمن میں اللہ نے پیار سے ان کو سمجھایا. چنانچہ سورہ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت کو بار بار اللہ نے دہرایا اور جو کیف کان عذابی و نذر کی دھمکی دی اس کے بدلے میں اللہ نے رحمت کا معاملہ کر دیا. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ماں بچے کو ذرا دھمکاتی ہے پھر کافی دیر اس کو پیار کرتی ہے، اس کو پاس بٹھاتی ہے، بوسے لیتی ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، اس کو کہتی ہے تو میرا بیٹا ہے، مجھے بڑا پیار ہے، میں تجھے سمجھاتی ہوں، تیرے فائدے کے لیے کر رہی ہوں. اگر اس نے دھمکانے میں 1 منٹ لگایا تھا تو بچے کو سمجھانے میں پھر 10 منٹ لگا دیتی ہے. تو اللہ نے بھی دھمکایا تو 4 مرتبہ، لیکن جو آیت مبارکہ ہے رحمت کی وہ ہے 31 مرتبہ. اب اس میں بھی حکمت ہے کہ 31 مرتبہ کیوں اللہ نے یہ بات فرمائی. اپنے وقت پہ ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی پڑھیں گے. ایک مناسبت اور بھی ہے کہ سورہ قمر کے اختتام کے اوپر یہ آیت تھی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک مقتدر بادشاہ کی جو ہے وہ مجلس میں ہوں گے. تو اب اگر ایک مقتدر بادشاہ ہے اس پر سورت کا خاتمہ ہوا تو الرحمن کے نام کے ساتھ اللہ نے علم القرآن کا تذکرہ کر دیا کہ میرے بندو رحمان ہی ہے جس نے قرآن کو عطا کیا. یہ قرآن اللہ کی رحمت کا معجزہ ہے اور ایک ملیک مقتدر کو یہ بات سجتی ہے کہ وہ قرآن جیسا کلام اپنے بندوں کو عطا فرمائے. تو دیکھو پچھلی صورت اور اس صورت کے درمیان کتنی مناسبت ہے، کتنا ربط بن رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. بولنا سمجھنا ایک صفت ہے، اللہ نے انسان کو اس سے امتیاز عطا فرمایا. جانور بول نہیں سکتے، اگر کچھ اشاروں کنایوں میں آوازیں نکالتے ہوں گے تو وہ آوازیں نکالنا اور چیز ہے. انسان تو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ بات کرتا ہے اور اپنی باتوں میں اپنے جذبات کو بھی شامل کر دیتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ بات کرنے والا محبت سے بات کر رہا ہے یا سختی سے بات کر رہا ہے یا اداس ہے یا یہ اس وقت بڑا پریشان ہے یا خوش ہے. اس کے جذبات اس کے الفاظ سے ٹپک رہے ہوتے ہیں. یہ بولنے کی صفت فقط اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی یا جنوں کو عطا فرمائی، باقی کسی مخلوق کو نہیں ملی. مگر اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ نے پہلے تذکرہ کیا کہ اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا اور پھر تذکرہ کیا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی. تو انسان کی پیدائش کا تذکرہ بعد میں اور انسان کو قرآن عطا کرنے کا تذکرہ پہلے ہے. تو عقل حیران ہوتی ہے آخر اس میں کیا حکمت ہے بھائی. تو علماء نے اس کی 2 توجیحات کی ہیں. پہلی وجہ کہ اس میں ترتیب مرتبی ہے. کیا ہے اس میں؟ ترتیب مرتبی. کیوں؟ کہ اللہ نے فرمایا علم القرآن، تو اس کا مصداق کون ہے؟ نبی علیہ السلام ہے. اللہ نے نبی علیہ السلام کو قرآن عطا کیا تو علم القرآن کا مصداق کون بنا؟ نبی علیہ السلام بنے. خلق الانسان اس کا مصداق آدم علیہ السلام بنے. اور علامہ البیان اس کا مصداق ساری مخلوق بنی.
اب آپ اگر مرتبے کے حساب سے دیکھیں تو سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام کا، اس کے بعد مرتبہ آدم علیہ السلام کا، اور اس کے بعد مرتبہ باقی مخلوق کا۔ تو جیسے ترتیب تھی مرتبت میں، اللہ نے اسی طرح سے آیات کو بھی نازل فرمایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور دوسری توجیہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ نے 3 نعمتوں کا اظہار کیا کہ میں نے انسان کو کلام بھی دیا، میں نے انسان کو پیدا بھی کیا، اور انسان کو بیان کی صلاحیت بھی دی۔ اب ان تینوں میں سب سے چھوٹی ہے بولنے کی صلاحیت کا ملنا، پھر اس سے اوپر ہے انسان کی پیدائش کا ہونا، اور پھر اس سے بھی اوپر ہے انسان کو قرآن مجید کا علم حاصل ہونا۔ تو اللہ نے وہ جو ترتیب تھی نا طبعی، اس کا بھی خیال رکھا۔ پہلے فرمایا علم القرآن، پھر فرمایا خلق الانسان، پھر فرمایا علمہ البیان۔ تو نعمتوں کی ترتیب سے دیکھیں تو بھی بات صحیح نکلتی ہے، اور اگر مرتبے کی ترتیب کو دیکھیں تو بھی بات ٹھیک نکلتی ہے۔ تو یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے قرآن مجید کا تذکرہ پہلے کیا اور انسان کی پیدائش کا تذکرہ بعد میں کیا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک نقطہ اور سمجھنے والا ہے کہ اس صورت میں تو اللہ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ بعد میں کیا، علم کا تذکرہ پہلے کیا، لیکن سورہ علق میں اللہ نے تخلیق کا تذکرہ پہلے کیا، علم کا تذکرہ بعد میں کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ وہاں تخلیق کا تذکرہ پہلے ہے، علم کا بعد میں ہے۔ یہاں پر علم کا پہلے ہے، تخلیق کا بعد میں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آخر تضاد کیوں ہے دونوں جگہوں پر؟ تو طالب علم کے لیے یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، عقل حیران ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہے، مگر مفسرین نے اس کا جواب دیا۔ جواب یہ ہے کہ سورہ علق میں جس علم کا تذکرہ ہے وہ ہے الذی علم بالقلم، علم وہ جو قلم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے، اور وہ مادے کا علم ہے۔ ایک ہوتا ہے ادیان کا علم، ایک ہوتا ہے ابدان کا علم۔ وہ جو ابدان کا علم ہے نا، اس کے لیے قلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے قلم کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید فقط زبان سے بولا جاتا ہے اور کان میں سنا جاتا ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کے لیے پین پینسل کی ضرورت ہی نہیں۔ کوئی ہے ایسی جگہ جہاں ڈرائنگ بنا کے سمجھانا پڑے قرآن، کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن جو علم ڈرائنگیں بنانی پڑتی ہیں، اسکیچ بنانے پڑتے ہیں، سکھانا پڑتا ہے، وہ علم قلم ہے، وہ ہے سائنس کا علم، مادے کا علم۔ تو جہاں مادے کا علم تھا وہاں اللہ نے تخلیق کا تذکرہ پہلے کیا، اس مادی علم کا تذکرہ بعد میں کیا، اور جہاں قرآن مجید کا علم تھا وہاں اللہ نے علم کا تذکرہ پہلے کیا، انسان کی پیدائش کا تذکرہ بعد میں کیا۔ تو دونوں صورتوں میں باتیں بالکل سچ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر فرق ہے علم کے مرتبے کا، کہ اللہ کے ہاں جو علم قرآن کا مرتبہ ہے اس کے برابر میں کوئی اور دوسرا علم نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں جی؟ پوچھ لیں آج اگر کوئی بات پوچھنی ہے، ورنہ کل سے ہم نے سوال بھی پوچھنے شروع کر دینے، اور امید ہے مجمع یہ اور آدھا ہو جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن کا علم عطا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ یہ قرآن مجید کا علم حاصل کرے۔ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا یہ پیدائش کا مقصد ہے انسان کے، اس لیے علم القرآن خلق الانسان۔ انسان کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عجوبہ ہے۔
انسان کے جسم میں 206 ہڈیاں ہیں، 150 مسل ہیں اور 360 ہڈیوں کے جوڑ ہیں۔ انسان کی پیدائش ہوتی ہے جب ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں تو باپ کی طرف سے سپرم آتا ہے اور ماں کی طرف سے انڈا ہوتا ہے، اور وہ سپرم انڈے کے ساتھ ایک لنک بنا لیتا ہے، جوائنٹ بنا لیتا ہے، اور اس سے لوتھڑا خون کا قطرہ بنتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے اور لوتھڑا بالآخر ایک بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس میں کل 40 ہفتے لگتے ہیں۔ 40 ہفتے کا مطلب یہ کہ 280 دنوں میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، 9 مہینے کا وقفہ بنتا ہے تقریباً۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ایک پانی کے قطرے سے اللہ نے اتنے خوبصورت انسان کو پیدا کر دیا۔ انسان کے جسم میں کئی نظام ہیں، ایک ہے سرکولیٹری سسٹم، دوسرے نروس سسٹم، تیسرا ریسپریٹری سسٹم، چوتھا ہے یورینری سسٹم، پانچویں ہے ڈائجسٹو سسٹم اور چھٹا ہے ریپروڈکٹیو سسٹم۔ یہ 6 سسٹم ہیں جو انسان کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر انسان کے جسم کے اندر کچھ سینسر بھی لگے ہوئے ہیں، جیسے درد کے سینسر، پریشر کے سینسر، ٹیمپریچر کے سینسر۔ درد کے سینسر وہ ہوتے ہیں کہ ذرا سی کوئی وہاں چیز ہو تو فوراً درد محسوس ہوتی ہے، اور ان کی تعداد 2 لاکھ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے انسان کی جلد میں 2 لاکھ درد کے معلوم کرنے والے سینسر رکھے ہیں، اور ٹیمپریچر کے سینسر بھی ہیں۔ اسی لیے اگر ٹھنڈی انگلی جسم کے کسی حصے پر لگائی جائے تو بندے کو فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ کسی نے جسم کو چھوا ہے اور ٹھنڈی جگہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر پریشر پڑے کسی بھی جگہ، اس کو کمپریس کیا جائے، دبایا جائے، تو بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ جو انسان کے ٹیمپریچر کے سینسر ہیں نا، 2 لاکھ، یہ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کلما نضج جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے تو ان کی جلد جل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی جلد کو دوبارہ ٹھیک کر دیں گے تاکہ ان کو پھر جلنے کی دوبارہ تکلیف محسوس ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ جلد کے اوپر تکلیف کے سینسر جو ہیں وہ قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ 1400 سال پہلے بتا دیے، جب انسان کو جسم کا پتہ ہی نہیں تھا، اس وقت نبی صاحب نے بتا دیا کہ تمہارے جسم کے اوپر سینسر ہیں جو انسان کو تکلیف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انسان کے جسم میں کئی اعضاء ہیں، ان میں ایک بہت خوبصورت عضو ہے جس کا نام ہے قلب۔ ڈاکٹر لوگ تو اس کو پمپ کہتے ہیں، مگر یہ ایسا پمپ ہے کہ جس کا ہارٹ بیٹ 72 ہوتا ہے اچھے ایک صحت مند انسان کا، کبھی کم بھی ہوتا ہے کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے، اور یہ پوری زندگی پمپ چلتا رہتا ہے۔ ایک انسان کی زندگی اگر 100 سال ہے تو 100 سال دن رات، خوشی غمی، سردی گرمی، ہر حال میں اس کا دل چلتا رہا، اس کا دل ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوا۔ اگر دل بند ہوتا تو موت ہی آ جاتی۔ آپ بتائیں انسان کوئی ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ جو 100 سال بغیر کسی وقفے کے چلتی رہے؟ آج کل کے تو چائنا کے بنے ہوئے پمپ 1 سال نہیں چلتے، 1 مہینہ نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا پمپ بنایا کہ جو 100 سے زیادہ سال بھی جو ہے چلتا رہتا ہے، اور دن رات کسی لمحے بند نہیں ہوتا۔
کہ جی 1 منٹ کے لیے بجلی بند ہوئی تو بند ہو گیا، نہیں، دل بند ہی نہیں ہوتا۔ انسان کا جو خون ہے وہ پانی سے 6 گنا زیادہ گاڑھا ہوتا ہے، اور یہ خون کو پورے جسم کے اندر پمپ کر رہا ہوتا ہے۔ جسم کے ہر سیل میں ہارٹ نے خون پہنچانا ہوتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کا وزن 1 کلو بڑھ جائے تو اس کی جو نالی ہے نا خون کی، وہ 16 کلومیٹر بڑھ جاتی ہیں پہلے کی نسبت۔ یعنی 1 کلومیٹر وزن کا بڑھنا جسم کے اوپر اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ 16 کلومیٹر شریانیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ ہر کلو وزن بڑھتا جاتا ہے تو 16 کلومیٹر اور جسم کو دل کو اپنا خون پمپ زیادہ کرنا پڑتا ہے، تو دل کے اوپر کتنا بوجھ ہوتا ہوگا۔ پھر انسان کے اعضاء میں ایک بہترین عضو ہے، اس کا نام ہے دماغ۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل کمپیوٹر ہے، تیز ترین کمپیوٹر ہے۔ جو عام کمپیوٹر ہے نا، عام کمپیوٹر، ان کی رفتار ہوتی ہے 1.5 گیگا ہرٹز۔ عام کمپیوٹر کی کتنی رفتار ہوتی ہے؟ 1.5 گیگا ہرٹز۔ اور جس کو سپر کمپیوٹر کہتے ہیں، جس کے ذریعے انسان چاند پر پہنچا اور خلائی سفر کرتا ہے، اس سپر کمپیوٹر کی رفتار ہوتی ہے 300 گیگا ہرٹز۔ اور انسان کا جو دماغ ہے، اس کی پروسیسنگ سپیڈ 3000 گیگا ہرٹز ہے۔ ہر انسان کے دماغ کی سپیڈ 3000 گیگا ہرٹز ہے، یعنی سپر کمپیوٹر سے بھی 100 گنا زیادہ۔ پھر ہم آج کل فلیش ڈرائیوز اور باقی ڈرائیو لیے پھرتے ہیں، اور یہ 5 گیگا ہرٹز کی ہے، یہ 10 گیگا ہرٹز کی ہے۔ انسان کا دماغ کی میموری کتنی ہے؟ 2.5 ملین گیگا ہرٹز۔ 2.5 ملین گیگا ہرٹز، اتنی اللہ نے انسان کو میموری عطا کی ہے۔ چنانچہ انسان اپنے دماغ میں 1 ملین بلین انفارمیشن سٹور کر سکتا ہے۔ 1 ملین بلین انفارمیشن انسان اپنے دماغ میں سٹور کر سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ دماغ کا جو رائٹ کا حصہ ہے وہ انسان کے لیفٹ سائڈ کے جو اعضاء ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو انسان کا لیفٹ سائڈ کا حصہ ہے وہ انسان کے رائٹ سائڈ کے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے۔ چنانچہ لیفٹ سائڈ کی پوری وائرنگ جو ہے وہ ایک گچھا بن کے اس سائڈ پہ آتی ہے، پھر پھیل جاتی ہے، اور ادھر کی وائرنگ پوری کی پوری گچھا بن کے پھر اس سائڈ پہ آتی ہے۔ سر کے سینٹر میں دونوں تاروں کے جو گچھے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے مشائخ نے کشف کی نظر سے دیکھا کہ یہ لطیفہ قالبیہ کی جگہ ہے۔ چنانچہ وہ سر کے وسط میں اس جگہ پر اللہ اللہ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پورے جسم کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے اور ذکر کے اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ سائنس اب بتا رہی ہے یہ باتیں، اور ہمارے مشائخ نے 1400 سال پہلے ہی کشف کی نظر سے ان باتوں کو سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ انسان کے دماغ میں جو بیک کا حصہ ہے نا، وہ انسان کی نگاہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے اگر انسان کے سر کے پیچھے کوئی تھپڑ لگائے یا ڈنڈا مارے تو اس بندے کی بینائی ختم ہو سکتی ہے، یا بچہ ایسے پیچھے کر کے گرے، زمین کے اوپر ٹھوکر لگے تو اس کی بینائی چلی جاتی ہے، اندھا ہو جاتا ہے بچہ، کیونکہ دماغ کے پچھلے حصے کا تعلق بینائی کے ساتھ ہے۔ اور جو دماغ کا اگلا حصہ ہے نا،
اس کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ چنانچہ انسان کو جو غصہ آتا ہے تو اس کا تعلق دماغ کے اگلے حصے کے ساتھ ہے۔ انسان کے اندر جو شہوت بیدار ہوتی ہے اس کا تعلق انسان کے اگلے حصے کے ساتھ ہے۔ انسان کے اندر جو حرص، لالچ وغیرہ سب چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں دماغ کے اگلے حصے کے ساتھ ہیں۔ اور ہمارے مشائخ نے نفس کے لطیفہ کا نشاندہی کرتے ہوئے ماتھے کے اوپر نشاندہی کی۔ حالانکہ عام عقل کہتی ہے کہ انسان کا نفس تو اس کے ناف کے نیچے ہے، اور پہلے مشائخ یہی کہتے تھے، اکثر سلسلوں کے مشائخ یہی کہتے تھے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کی ناف کے نیچے ہے۔ نقشبندی مشائخ نے کہا نہیں، وہ ماتھے کے اندر ہے۔ بہت عرصہ آپس میں دلیلیں چلتی تھیں، وہ اپنے دلائل دیتے تھے، یہ اپنے دلائل دیتے تھے۔ پھر امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ آئے تو انہوں نے دونوں میں تطبیق کر دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، نفس کا دھڑ ناف کے نیچے ہے، لیکن نفس کا سر اللہ نے ماتھے کے اندر رکھا ہے، اس لیے سجدے میں انسان اپنے ماتھے کو زمین پر لگاتا ہے اور وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ان کی دلیل ایسی تھی کہ جس پر باقی سب مشائخ جو تھے وہ بھی متفق ہو گئے اور یہ بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لیکن اب سائنس نے آ کر یہ ثابت کر دیا کہ واقعی جو ماتھے کے قریب دماغ کا حصہ ہے وہی تو ساری ان خواہشات کو جو ہے وہ جنم دینے والا حصہ ہے۔ چنانچہ انسان کا غصہ، تکبر، عجب سب کچھ اسی انسان کے دماغ کے حصے سے متعلق ہے، اس لیے اس کو لطیف نفس کہتے ہیں اور اسی کا مشائخ سبق دیتے ہیں۔ انسان کے دماغ کے اندر لاکھوں نیورونز ہیں۔ دماغ کا کل وزن 3 پاؤنڈ سے تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اتنا مختصر سا عضو ہے لیکن کتنے کارہائے نمایاں سر انجام دیتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جسم کے 4% برین سیل جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور باقی سارے 96% فارغ ہوتے ہیں، باقی کام ہی نہیں کرتے۔ اتنا بڑا دماغ اللہ نے دیا کہ انسان اس سے 4% کام لیتا ہے، 96% دماغ کام ہی نہیں کرتا، فارغ ہوتا ہے۔ اتنی کیپیسٹی ہے انسان کے دماغ کی۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے 36 گھنٹے بعد تک انسان کا برین اس کے جسم کے اعضاء کو سگنل دیتا رہتا ہے۔ مرنے کے بھی 36 گھنٹے بعد تک وہ اپنے پیغام بھیجتا رہتا ہے، ہارٹ کو تم چلو، زبان کو تم ہلو، آنکھ کو تم دیکھو، مگر اللہ نے جب موت دے دی ہے تو جسم کے اعضاء ہل ہی نہیں سکتے، مگر دماغ 36 گھنٹے تک ٹرائی کرتا رہتا ہے مرنے کے بعد۔ تو یہ تفصیل کی خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر آگے فرمایا علمہ البیان، اللہ نے اس کو بیان کا علم عطا فرمایا، یعنی پڑھنا پڑھانا، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا، یہ اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی۔ چنانچہ انسان اپنا معافی ضمیر دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا ہے اور صحیح الفاظ میں ان کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ یہ جو اللہ نے انسان کو آواز عطا کی یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کے گلے کے اندر ایک چیز ہے جس کو وائس باکس کہتے ہیں، اس وائس باکس سے انسان کی آواز نکلتی ہے۔ اور عجیب ہی ہے کہ دنیا کے ہر انسان کی آواز دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، ایک ہی دوسرے کے جیسے نہیں ہو سکتی۔ ہاں انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ نقالی کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بعض قراء حضرات نقالی کے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ ابھی پڑھیں گے قرآن پاک تو لگے گا شیخ سدیس صاحب پڑھ رہے ہیں، پھر دوسری آیت پڑھیں گے تو لگے گا کہ نہیں شریم پڑھ رہے ہیں،
پھر تیسری آیت پڑھیں گے تو لگے گا نہیں قاری عبدالباسط عبدالصمد پڑھ رہے ہیں. وہ ایسے نقالی کے ماسٹر ہوتے ہیں کہ بالکل پتہ نہیں چلتا اور وہ صحیح صحیح دوسروں کی آواز میں اپنی آواز نکال لیتے ہیں. یہ بھی اللہ نے انسان کو صلاحیت عطا فرمائی. آواز کے اندر جو ترنم ہے یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہیں اللہ عطا فرماتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی کہ پوری کائنات میں کسی اور کی آواز ایسی نہیں تھی. وہ جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے ان کے کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن میں امتیاز عطا فرمایا، ایسے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آواز میں امتیاز عطا فرمایا. اس لیے لہن داؤدی مشہور ہے کہ لہن داؤدی سے مراد داؤد علیہ السلام کی ترنم والی آواز. اور ہم نے واقعی دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ یہ نعمت دیتا ہے. مجھے اپنی زندگی میں قاری عبدالباسط عبدالصمد کے ساتھ 1 مہینہ گزارنے کا موقع ملا امریکہ میں. وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور میں کبھی اردو کبھی انگلش اس سے متعلقہ کچھ بیان کر دیتا تھا. مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. وہ میرا نام نہیں لیتے تھے، انہوں نے میرا نام رکھا ہوا تھا رجل صالح. ہمیشہ پوچھتے تھے این رجل صالح. نماز پڑھانے کا وقت آتا میں انہیں کہتا جی کہ آپ نماز پڑھائیں. وہ کہتے یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کی موجودگی میں نماز پڑھاؤں، آپ پڑھائیں گے. تو میں تو قرات نہیں جانتا صحیح طرح، لیکن بہرحال وہ میری غلطیوں پہ صبر کر لیتے تھے اور میں نماز پڑھا دیتا تھا. ان کے اندر میں نے ایک خوبی دیکھی، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، ہر وقت. یعنی ہم لوگ تو رمضان میں وقت کا خیال کرتے ہیں نا کہ جی قرآن پڑھیں فارغ نہ بیٹھیں. ان کی پوری زندگی کا یہ معمول تھا. ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ شاید ایک قرآن مجید روزانہ پڑھنے کے عادی تھے. ان کے بیٹے سے ہم نے پوچھا، اس نے کہا جی ابو تو ہر وقت بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، امی کوئی بات پوچھتی ہے تو وہ تلاوت کو ایک جگہ روک کر جواب دیتے ہیں، پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. امی کہتی ہے ان سے تو بات کرنے کا مزہ ہی نہیں ہے، جواب ہی نہیں دیتے صحیح طریقہ سے. اور ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں بھائی میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں باتیں کرنے کی. ہم دن رات کے کسی بھی حصے میں جب گئے ان کو ملنے کے لیے، ہم نے دیکھا کہ وہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اتنا قرآن پاک پڑھتے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہوگا. ایک بات مجھے اکثر جو ہے وہ پریشان کرتی تھی کہ اگر نیکی ان کی طبیعت میں اتنی ہے، کوئی فالتو بات نہیں، کوئی دنیا کی بات نہیں، سیاست کی بات کرو تو وہ ایسے بونگے بن کے بیٹھے ہوتے تھے جیسے پتہ ہی نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے، کوئی دلچسپی تھی نہیں. تو یہ داڑھی کیوں مڑتے ہیں؟ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ علماء جو مصر کے ہیں ان کو ایک علمی مغالطہ ہے. وہ داڑھی کو سنت نہیں سمجھتے یا واجب نہیں سمجھتے جس طرح ہم سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان فرق ہو سکے، دیکھنے سے پتہ چلے یہ مرد ہے اور جس کی داڑھی نہیں یہ عورت ہے. چنانچہ مصر کے علماء کو آپ دیکھیں گے تو وہ داڑھی اور مونچھ اکٹھی کبھی نہیں مونڈیں گے. کوئی عالم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مونچھ بھی مونڈتا ہو اور داڑھی بھی مونڈتا ہو. وہ داڑھی مونڈیں گے تو مونچھ ضرور رکھیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی مونچھوں کے رکھنے سے پتہ چل جاتا ہے یہ عورت نہیں ہے تو داڑھی کا مقصد پورا ہو گیا. شاید یہی مغالطہ علامہ اقبال کو بھی لگا ہوگا، ورنہ اس کے اندر تو ایمان بہت مضبوط تھا، لیکن داڑھی جو شیو کرتا تھا وہ اسی علم مغالطے کی وجہ سے کرتا ہوگا. اس لیے مصر میں جو مفتی اعظم ہوتا ہے وہ بھی داڑھی منڈا ہوتا ہے. تو یہ علمی مغالطہ ہے جو ان علماء کو لگا. ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت صحیح جگہ پر پہنچایا اور انہوں نے لکھا کہ داڑھی رکھنا تو واجب ہے، البتہ ایک مٹھ تک اس کو بڑھانا یہ سنت ہے، اور صحیح مسئلہ بھی یہی ہے. تو بہرحال
ان کی ہم نے قراءت مختلف موقعوں پہ سنی. ایک دفعہ ہم نے ایک جگہ کھانا کھایا تو ایک ہمارے دوست تھے، وہ قاری صاحب کو کہنے لگے کہ آج سورہ الرحمن کی تلاوت سنائیں. ہمیں برا لگا کہ لوگ ایسے ہی فرمائشیں کر دیتے ہیں، پتہ نہیں دوسرے کی طبیعت بحال ہے یا نہیں، فریش ہونا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا. لیکن قاری صاحب سنبھل کے بیٹھ گئے اور انہوں نے سورہ الرحمن کی تلاوت کی اور دل خوش ہو گیا. کیا اللہ نے ان کو آواز عطا کی تھی. ہم تو پاس بیٹھ کے سنتے تھے نا ایسے. جو آپ کیسٹوں میں سنتے ہیں وہ ہم پریکٹیکلی ان کے پاس بیٹھ کے سنتے تھے. تو میں اللہ کے اس جو ہے وہ نعمت پہ حیران ہوتا تھا، یا اللہ آپ نے ان کو کیسی مترنم آواز دی ہے، کیسا گلا دیا ہے جو قرآن مجید کو اتنا خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے. نبی صاحب نے ارشاد فرمایا تم قرآن مجید کو مزین کر کے پڑھو، یعنی اچھے طریقے سے پڑھو. واقعی انہوں نے حق ادا کر دیا. قرآن مجید پڑھتے تھے دل خوش ہو جاتا تھا. اسی طرح بہت سارے نعت خواں حضرات ہیں جو نعت پڑھتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے. جیسے وحید ظفر قاسمی صاحب ماشاءاللہ کچھ نعتیں پڑھتے ہیں، بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے اللہ نے کیسی آواز ان کو دی ہے. کچھ حضرات کا بیان بھی ایسا ہوتا ہے جو دلوں کو موہ لیتا ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان من البیان لسحر، کہ بیان کے اندر بھی جادو ہوتا ہے. تو بعض لوگ واز کرتے ہیں مگر ان کی باتوں میں واقعی جادو ہوتا ہے، دوسرے بندے کا دل وہ موہ لیتے ہیں. ہمارے اس علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ختم نبوت کے عنوان پہ انہوں نے بہت کام کیا اور اللہ نے ان کو بڑی خوبی دی تھی بیان کرنے کی. بیان کرتے تھے، ان کا بیان سننے کے لیے مسلمان بھی آتے تھے، ہندو بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے، ہر مذہب کے لوگ آتے تھے. ان کا بیان اتنا لذیذ ہوتا تھا، ہر بندہ اس بیان کو سننے کو پسند کرتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ علی گڑھ میں ان کا بیان رکھ لیا گیا. اب علی گڑھ والے لوگ ذہنی طور پہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے مخالف تھے، لیکن کچھ لوگوں نے پروگرام رکھ لیا. جب اعلان ہوا تو دھوم مچ گئی جی کہ عطا اللہ شاہ صاحب علی گڑھ یونیورسٹی میں آ رہے ہیں. جو مخالفین کا ٹولہ تھا انہوں نے بڑی محنت کی کہ جی کچھ بھی ہو ہم نے ان کو بیان نہیں کرنے دینا. چنانچہ انہوں نے طلباء کو اچھی طرح برانگیختہ کیا کہ جب وہ بیان کے لیے آئیں تو تم نے شور مچانا ہے کہ ہم نے بیان نہیں سننا. چنانچہ وہ بیان کیے بغیر واپس چلے جائیں گے. شاہ صاحب کو اس بات کا پتہ نہیں تھا. چنانچہ جب شاہ صاحب اپنے وقت سے تشریف لائے تو جو اسٹیج سیکرٹری تھا اس نے اعلان کیا کہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری تقریر کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئیں. اب جب شاہ صاحب مائک پر آئے تو پورے طلباء کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہنگامہ کر دیا، ہم نے نئی تقریر سننی، ہم نے نئی تقریر سننی، ہم نے نئی تقریر سننی. اب طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا. عطا اللہ شاہ صاحب خود بھی حیران پریشان تھے کہ یہ کیا بنا. چنانچہ شاہ صاحب نے ان کو کہا کہ دیکھو بچوں، میں اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہوں، اگر آپ میرا بیان نہیں سننا چاہتے تو نہ سنیں، لیکن میں ایک رکوع قرآن پاک کا سنانا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے ایک رکوع قرآن پاک کا تو سن لیں. اب یہ شاہ صاحب کی بات ایسی تھی کہ جس پہ طلباء کے دو حصے ہو گئے. ایک کہنے لگے ہم نے قرآن بھی نہیں سننا، اور دوسرے کہنے لگے کہ تم مسلمان ہو کیسے نہیں قرآن سن سکتے. چنانچہ جو حامی تھے قرآن سننے کے وہ غالب آ گئے اور انہوں نے شاہ صاحب کو کہا جی کہ آپ ایک رکوع قرآن سنا کے چلے جائیں، آخر اتنی دور سے آئے ہیں. جب شاہ صاحب کو اجازت مل گئی
تو انہوں نے قرآن مجید کا ایک رکوع سنایا اور ان کی آواز میں ایسی درد تھی، ایسا سوز تھا کہ پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا. سب طلباء خاموش بیٹھے قرآن سن رہے تھے. جب شاہ صاحب نے قرآن پڑھ لیا تو اس کے بعد فرمایا، عزیز طلباء، آپ کے اجازت پر میں نے آپ کو ایک رکوع قرآن پاک کا سنایا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کا ترجمہ بھی بتا دوں. تو سب خاموش رہے. تو پھر شاہ صاحب نے 2 گھنٹے اس رکوع کے اوپر بیان فرمایا. یہاں پر بیان سننے کو لوگ تیار نہیں تھے،